السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربعة. بحمد الله تعالى وتوفيقه بفضل الله تعالى وبرحمته. کتاب عمدۃ الاحکام سے 8 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. آج باب نمبر 9 کتاب الصلاۃ اوقات نماز پڑھیں گے. حدیث نمبر 44 ہے. عن ابی عمرو الشیبانی، ابو عمر شیبانی سے روایت ہے. واسمہ سعد بن ایاس، اور ان کا اصل نام سعد بن ایاس ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کنیت سے مشہور ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس کا نام نہیں جانتے. اور یہ بات محدثین، علماء، مشائخ کے نزدیک معروف ہے. قال، وہ کہتے ہیں، حدثنی صاحب هذه الدار، حدثنی بنفس نفیس، بیان کی یہ بات مجھ سے. صاحب هذه الدار، اس گھر کے مالک نے، اس گھر کے مکین نے. واشار، اور اشارہ کیا انہوں نے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، الی دار عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حویلی کی طرف، گھر کی طرف. وہ روایت کرتے ہیں، قالا، کہتے ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، سألت، سوال کیا میں نے، سوال پوچھا میں نے، دریافت کیا میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، ای الاعمال، کون سے اعمال، احب الی اللہ عز وجل، احب زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، الی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے نزدیک. یہ جذبہ، یہ تڑپ، یہ جستجو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی بیدار فرما دے، پیدا فرما دے، زندہ فرما دے، کہ ہم بھی علم حاصل کریں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کون سے اعمال کو زیادہ پسند کرتا ہے، پھر ان نیک اعمال پر کمر بستہ ہو جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں
جنہیں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اسی قبیل سے، اسی تعلق سے یہ سوال ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاة علی وقتها، الصلاة علی وقتها، اس کو یاد کر لیجئے، الصلاة نماز پڑھنا، علی وقتها اس کے مقررہ اوقات پر۔ صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ لأنها صلة بین العبد وربہ، کیونکہ یہ ایک تعلق ہے اللہ کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان، کیونکہ نماز بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے ملاتی ہے، تو اس لیے نماز کو نماز کہتے ہیں، اس لیے نماز کو نماز کہتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہ لفظ صلاۃ کا نماز کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مجازی طور پر درود کے لیے، دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اور اصطلاح شریعت میں صلاۃ کی تعریف نوٹ فرما لیجئے، مخصوص اوقات میں مخصوص ہیئت و کیفیت اور مخصوص کلمات کے ساتھ عبادت کرنے کو صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ اول اوقات پر ادا کیا جائے، اول وقت پر۔ ایک مسلمان مؤمن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا منتظر رہے کب اذان ہو اور کب میں اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، پیش ہو جاؤں۔ یہ فرض ہے، مسلمان عاقل بالغ تندرست پر نماز پنجگانہ فرض ہے۔ صحیح البخاری ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ بنت الصدیق مبرأہ من فوق 7 سماوات روایت کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معنا ونتحدث معه فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شانۂ نبوت میں محو گفتگو ہوتے، جو ہی مؤذن کے صدائے دل نواز آپ کی سماعت سے ٹکراتی، قام کھڑے ہو جاتے، اور کیفیت یہ ہوتی کہ انہ لا يعرفنا ولا نعرفه، گویا کہ آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں جانتے۔ بالکل اس طرح اسٹیٹ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور سب کچھ چھوڑ دیتے، گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیتے۔ صحیح البخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ، پیشے کے سنیارے تھے، سونے کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اسی اثناء میں اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہیں پر ہی اپنے ہاتھ کو لوٹا دیتے ہیں اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ایک جانب فضائل ہے تو دوسری جانب وعید بھی ہے، سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو اول وقت سے لیٹ کر پڑھتے ہیں، تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس چیز کو اپنا معمول بنائے بیٹھے ہیں۔ فجر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نہ خود اٹھتے ہیں، نہ اپنی خواتین کو اٹھاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، تو وعید بیان ہوئی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم ہستیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کے جانشین کچھ ایسے ناخلف اور نابلد پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات اور خواہشات کی پیروی کی۔ نماز کو ضائع کرنے کے مفسرین نے، محدثین نے 3 معنی بیان کی ہیں۔ بالکلیہ نماز ترک کر دینا، بالکل نماز نہ پڑھنا، کبھی پڑھ لینا اور کبھی نہ پڑھنا، اور تیسرا معنی کہ نماز کو اس کے اول وقت سے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے لیٹ کر کے پڑھنا اور اسے اپنا معمول بنا لینا۔ تو یہ تینوں باتیں ہی نماز کو ضائع کرنے کے معنی اور مفہوم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ہم ان کی ملاقات غی کے ساتھ کروائیں گے۔ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدٌ قَعْرٌ، یہ جہنم کی ایک گہری وادی ہے جو کہ بڑی ہی خوفناک اور اندوہناک ہے۔ الحفیظ والامان۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ نماز کو الصلاة علی وقتہا، اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے۔ قلت ثم ایون، میں نے کہا پھر کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ قال بر الوالدین، ارشاد فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک۔ قلت ثم ایون، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ قال حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر باتیں اور یہ علم مجھے بنفس نفیس عطا کیا۔ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں آپ سے مزید سوال پوچھتا تو آپ یقیناً میرے علم میں ضرور اضافہ کرتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلیلہ میں سے اچھی اچھی پیاری پیاری صفات میں سے ایک صفت محبت بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کے کیا کہنے، حدیث مبارکہ میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنا عقیدہ کھرا بناتا ہے، توحید اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کفر شرک بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ جو فرائض ہیں انہیں بجا لاتا ہے، ان کی بجا آوری کرتا ہے، اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے، مامورات اور منہیات کا التزام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، یا جبریل انی احب فلان فاحبہ، یا جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور زمین میں بھی اس کے لیے قبول رکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
هذا والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.